اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم دائما ابدا۔ آج کی جو ہماری آیات ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 40 ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 44 تک آج ہمارا درس ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کی جزا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور بیان فرماتا ہے۔ کسی نہ کسی چیز کی جزا جو ہے نا، چاہے تو اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں دے، چاہے اللہ آخرت میں دے، لیکن دیتا ضرور ہے اللہ۔ تو بتایا گیا کہ جب انسان نے کافر اور مسلمان کا ذکر چل رہا ہے نا، کافر اور مسلم کا ذکر چل رہا ہے، اور ہمارا درس کہاں پر ہے؟ کون سی سورت میں؟ اصحاب کہف، سورہ کہف۔ تو کہا گیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے غرور اور تکبر کو دیکھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں کیا کیا؟ فرمایا گیا کہ اس کو اور اس کے باغ کو اور اس کی تمام جائیداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ چونکہ تکبر تو اللہ کبھی کسی کا پسند ہی نہیں کرتا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھو، دنیا میں اگر تم یہ چاہو نا کوئی گھٹ جائے تمہاری وجہ سے، گھٹ سکتا ہے؟ بتاؤ۔ جب اللہ کسی کو گھٹائے تبھی وہ گھٹتا ہے، اور دنیا میں جسے اللہ چاہے بڑھائے، جسے اللہ بڑھائے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، اور جسے اللہ گھٹائے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ یہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے اپنے نبی کی امت میں اس نے داخل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 12 نبیوں نے ہمارے نبی کی امت میں شامل ہونے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعویٰ کیا تھا، یا اللہ تو کاش ہمیں اپنے محبوب کی امت میں داخل فرما دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے رسول کی امت نے ہمیں درس یہ دیا ہے، حضور کی سیرت نے درس یہ ملتا ہے کہ کبھی جو ہے تکبر، غرور اور حسد اور کینہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کسی نے حضرت علی سے پوچھا، آپ مجھے ایک سوال کا جواب بتائیے۔ حضرت علی نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کے اندر ایک بات دیکھی۔ حضرت علی نے کہا کیا بات دیکھی آپ نے؟ کہا کہ آپ حسد اور کینہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، مجھے آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھا حضرت علی نے، تو کہا کہ آپ کو باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب آپ مجھے باب مدینۃ العلم کے لقب سے جانتے ہو، اور یہ لقب مجھے دیا کس نے ہے؟ تو کہا کہ یہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے نوازا ہے۔ اور حضور نے جب مجھے اتنا بڑا لقب دیا ہے، تو اگر میں کسی سے حسد کروں یا کینہ کروں یا بغض کروں، تو چونکہ میں حضور کی شریعت کو پڑھاتا ہوں، میں حضور کی حدیثوں کو پڑھاتا ہوں۔ کہا گیا کہ جو انسان دوسرے سے حسد یا کینہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دماغ کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میرا دماغ کمزور ہو گیا تو میں اپنے نبی کی شریعت کو، حدیثوں کو لوگوں تک کیسے پہنچاؤں؟ فرماتے تو کہا گیا کہ کبھی انسان کو حسد اور کینہ اور بغض نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ شخص جو ہے نا اپنے باغ میں گیا، تو اس نے اچانک سے صبح میں یہ دیکھا کہ میرا باغ پورا ہلاک ہو گیا ہے۔ اسی کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے، آپ سنیں، ترجمے میں پورا معلوم ہو جائے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، فرمایا گیا کہ اس کے باغ جو ہے نا، باغ جو ہے وہ گھیر لیے گئے، یا باغ کے پھل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر لیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ،
تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. وہ کہتے نہیں کہ جب انسان سے کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ہاتھ ہی ملتا رہ جاتا ہے. فرمایا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ ان اخراجات پر اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہ پیسہ یا وہ جائیداد جو اس نے اپنے باغ میں لگائی تھی. جب اس نے سوچا یار اتنے اخراجات، اچھا اخراجات ہوتا ہے، اخراجات نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لفظ بولتے ہیں اخراجات، غلط ہے. میں نے گوگل پہ سرچ کیا نا تو اس پہ چونکہ بڑے بڑے علماء کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں گوگل پہ عربی میں، تو اس میں دیا کہ اگر کوئی انسان اخراجات کہتا ہے نا تو یہ اس کے کم علمی کی وجہ ہے. تو کہا گیا کہ انسان کو جب بھی کسی لفظ کی تحقیق یا کسی حدیث کا حوالہ یا قرآن کی حدیث یا قرآن کے مفسر کی تحقیق نہ ہو، کبھی اپنی زبان نہ کھولے. یہ بات ایک تک نہیں جاتی، یہ پوری دنیا میں جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ انسان وہی کامیاب ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا فضل شامل ہے. تو فرمایا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ کو ملتا رہ گیا. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے اس باغ میں خرچ کیے تھے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور فرمایا وہ باغ اپنے چھتوں کے بل اوندھے منہ گرا ہوا تھا. کب؟ جب وہ اپنے باغ میں گیا تو اس کے پھلوں، اس کے جو پیڑوں پر جو انگور کے خوشے یا اور پھلوں کے چھتے لگے ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اس نے غرور اور تکبر کیا تھا مسلمان کے سامنے. ابھی مجھے تو اللہ نے بہت بڑی جائیداد دی ہے، مجھے تو اللہ نے بڑی دولت دی ہے. کہا کہ جب وہ صبح میں مسلمان کو لے کے گیا نا اپنے ساتھ میں، کہا کہ جب اس نے اپنے باغ کو دیکھا تو وہ بہت رویا. اللہ نے اس کی تفسیر پوری بیان فرمائی ہے. تو کہا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ جو ہے نا اپنے چھتوں کے بل اوندے منہ گرا ہوا تھا. وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا، کون؟ کافر، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اس نے اللہ کے ساتھ میں کسی دوسرے کو شریک کیا تھا نا. وہ یہ کہتا تھا نا مجھے جو ہے اپنے اوپر یقین ہے. وہ تو یہ بھی کہتا تھا نا میں مرنے کی بات اٹھوں گا بھی نہیں. وہ کہتا تھا میرا یہ گمان نہیں ہے کہ اللہ پاک میرے اس باغ کو ختم کر دے. اللہ نے فرمایا ہم تو وہ ہیں، یہ تیری چھوٹی سی چیز ہے فرعون، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں ڈبو کے اور دنیا کو یہ سبق دیا ہے، جو ہمارے کسی نیک بندے کا مخالف ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہم اس کو ایسی ہی سزا دیں گے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کافر کہنے لگا اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اچھا ایک بات حضور فرماتے ہیں نا دل کئی قسم کے ہیں. ایک ہوتا قلب منیب، ایک ہوتا قلب عتیب. دلوں کی کئی قسم ہیں. فرمایا گیا کہ سب سے بہتر دل وہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد میں اس کو احساس ہو. حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر دل وہ ہے کہ اگر گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد میں اگر اس کو احساس ہوتا یا اللہ میں نے یہ غلط کیا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دل کو جو ہے نا قلب منیب کہا جاتا ہے. منیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر احساس زندہ ہے، اور جس انسان کا احساس زندہ ہوتا ہے نا وہ مسلمان، ایمان والا مسلمان ہوتا ہے. بے شمار حدیث میں حضور نے رسول اللہ صلی اللہ، حضور کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں دعا مانگ رہا ہے اللہ سے، اور اس کے الفاظ کیا تھے؟ یا اللہ تو میرا اللہ ہے، اور یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اور اس کا انداز دیکھیے کیا تھا دعا مانگنے کا، یا اللہ تو میرا رب ہے، میں مانگوں گا بھی تو کس سے مانگوں گا تیرے سوا، تو میرا رب ہے میں تجھ ہی سے مانگوں گا.
حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو کونے میں روتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے دیکھا نا تو میں نے صحابہ سے کہا زور سے اس آدمی سے، حضور کہتے ہیں میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا اے شخص تیری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ وہ کہتا ہے نا جب حضور کے میں نے اس جملے کو سنا تو میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ضمانت لے لی؟ حضور نے کہا ہاں تیری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کہا تجھے مانگنے کا ڈھنگ ہی اللہ نے ایسا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر یقین جو ہے وہ ہمارا کامل ہونا چاہیے۔ وہ یار ڈھیلوں کو جو ہے نا سونا بنا دیا، ڈھیلوں کو کیا بنایا؟ سونا بنایا۔ وہ میں نے آپ کو جمعے کے دن وہ واقعہ بتایا تھا، کسی کوئی ایک اللہ والے تھے، ان کا یقین جو ہے نا اللہ پہ بڑا تھا، اور جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے نا، اسی طرح سے حضرت طلحہ حضور کے صحابی کہتے ہیں ایک دن میں مدینے سے تھیلا لے کے نکلا مزدوری کرنے کے لیے، صحابہ تھے، انصار و مہاجرین تھے، کچھ انصاری بھائی تھے، کچھ مہاجر تھے۔ کہتے ہیں کہ جب مکے سے مدینے میں آئے تھے نا، نیا نیا اسلام آیا تھا، فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا تھوڑا عجیب سا لگتا تھا، چونکہ ماں باپ، چچا، رشتہ دار، ماموں، جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ سب مکے میں چھوڑ کے آئے تھے۔ جب مدینے میں آئے نا تو ان کو عجیب عجیب لگتا تھا، بولے ہمارے باپ بھی مکے میں چھوٹ گئے، ہمارے چچا بھی۔ حضور سے ایک دن شکایت کیا رسول اللہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا نا تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ تم جمع ہو جاؤ۔ جب صحابہ جمع ہوئے نا تو حضور نے ایک ایک صحابی کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا۔ سرکار کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا حضور گنتی سے لائن سے جو ہے ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے جا رہے تھے، اور وہ دوسرا جس کو جو ہے حضور نے اس کا بھائی بنایا تھا وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اب تو آپ نے اس کو ہمارا بھائی بنا دیا ہے تو گویا اس کا حق جو ہے نا ہمارے مال میں بھی آدھا ہوا ہے۔ دنیا میں کون ہے پیار ایسا ہے کوئی؟ آپ کو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے کوئی، وہ تو حضور تھے۔ کہتے ہیں کہ آدھا آدھا مال جو ہے صحابہ کرام اپنے بھائی کو دے دیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں مزدوری کرنے کے لیے نکلا نا تو میرا ایک ہی بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً حدیث کے اندر 12 سال کا ذکر ہے، واللہ اللہ پاک بہتر جانے، چونکہ میری معلومات میں ہو سکتا ہے حدیث کے اندر اگر کچھ عمر کا جو ہے اس میں اختلاف ہو، لیکن چھوٹی سی عمر ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مزدوری کرنے کے اپنے لیے جو ہے تھیلا لے کے نکلا، جب تو چونکہ مزدور تو جو ہے نا اپنے گھر پہ شام ہی کو پلٹتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں گیا نا تو دوپہر میں میرا بچے کا انتقال ہو گیا۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ یقین کی۔ کس کی؟ یقین کی۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے نا وہ بڑی سمجھدار تھی، کہا کہ میری بیوی نے اپنے گھر کے آس پاس کی عورتوں سے کہہ دیا کہ جب میرے شوہر طلحہ آئے نا تو ان کو جو ہے میرے بچے کی مرنے کی خبر مت دینا۔ سمجھدار عورتیں تھی، کہا کہ اگر ان کو معلوم ہو گیا نا، ایک تو وہ بیسی پورے دن کا کام کر کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو تکلیف زیادہ ہو۔ حضرت طلحہ ہے، کہتی ہیں کہ حضرت طلحہ کی بیوی، حدیث میں آتا ہے کہ اس دن جو ہے نا حضرت طلحہ کی بیوی نے جو ہے ہر دن سے زیادہ میک اپ کیا تھا۔ حضور کی سنت ہے یہ، بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کے ساتھ میں گھر میں رہنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور آج ہوتا کیا ہے، شوہر کے سامنے بیوی گندی رہتی ہے، لیکن جب مارکیٹ میں نکلتی ہے نا، ہمیں اپنے گھروں کے حالات، جو بندہ اپنے گھر کے حالات صحیح نہیں کر سکتا ہے وہ حضور کی سنتوں پہ عمل کیسے کر سکتا ہے؟ تو سب سے زیادہ شام میں جو ہے نا حضرت طلحہ جب آنے کے بعد میں بی بی نے جو ہے سب سے پہلے ہاتھ دھلائے، کہا میرے شوہر آپ ایسا کرو۔ حضرت طلحہ نے سب سے پہلے نماز پڑھی، وضو کے لیے پانی بھی بھر کے رکھا۔ آج کی بیوی تو پانی آپ سے محبت سے بولنے کے لیے تیار نہیں، لیکن پہلی کی بیویاں جو ہے نا اپنے شوہر سے باہر سے آتا تھا تو اس کے لیے پنکھا جلتی تھی، یہ حضور کی سنت ہے۔
میں نے ایک حدیث میں پڑھا رسول اللہ ایک جو ہے چارپائی پہ سو رہے تھے نا, حضور کا پسینہ جو ہے نا ایک عورت نے بھر کے رکھ لیا, اور تو اس کے بعد میں جب اس نے پسینہ بھر کے رکھا نا حضور کا, تو حضور نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے پسینے کو بھر کے رکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو محفوظ کر کے تم رکھ لو نا تو نسل در نسل اللہ تمہاری نسلوں میں خوشبوئیں پیدا فرما دے. یہ حضور کی سیرت ہے. کہتی ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھوائی نا تو سب سے پہلے نماز پڑھی, اس کے بعد میں نے کھانا لگایا, اور کہتی ہیں اس رات میں نے اپنے شوہر سے اپنی خواہش بھی پوری کی. اس کے بعد میں حضرت طلحہ کی بیوی کہتی ہیں جب خواہش پوری ہو گئی میں نے اپنے شوہر سے کہا میرے شوہر ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں, آپ حضور کے صحابی ہیں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ اگر کسی کو اللہ نے اپنی امانت دی ہو اور اللہ اپنی امانت واپس لے لے تو اس پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے یا پھر جو ہے صبر کرنا چاہیے؟ تو حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے اگر کسی پہ اپنا شکر کیا ہے اور کسی کو اگر نعمت دی ہے, اگر اللہ اس کو لے لے تو اس کو صبر کرنا چاہیے. تو جب اتنا سوال پوچھا نا تو اس کے بعد میں طلحہ کی بیوی نے جب یہ کہا کہ ہمارا جو بچہ ایک تھا نا وہ آپ جب کام کرنے کے لیے گئے تو دوپہر میں وہ ختم ہو گیا ہے. حضرت طلحہ نے جب اتنا سنا نا تو بے ہوش ہو گئے. حضرت طلحہ بے ہوشی کے عالم میں, سکتے کے عالم میں آ کے جو ہے اس سے قریب, بے ہوشی سے قریب, جب فوراً حضرت طلحہ کی بیوی نے بتایا نا تو طلحہ کہنے لگے تو نے میرے ساتھ میں ایسا کیوں کیا؟ کھانا بھی کھلا لیا تو نے اور خواہش بھی پوری کر لی, اس کے بعد میں تو بتا رہی ہے کہ بیٹا ختم ہو گیا ہے. لیکن حضرت طلحہ سمجھدار تھے, کہنے لگے چلو اب تو سو جاتے ہیں, صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے, حضور ہی اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. رات میں سوئے تھے نا تو حضور خواب میں تشریف لے کے آ گئے. ایمان والے تھے, یقین تھا کہ حضور کی بارگاہ سے جو ہے ہمیں سب کچھ ملتا ہے. جب رسول اللہ تشریف لے کے آئے نا تو طلحہ سے کہہ رہے ہیں طلحہ ایک بچہ تو اللہ نے لے لیا ہے, لیکن جو رات تم اپنی بیوی سے ملے تھے نا اللہ نے اس سے حمل بھی کر دیا ہے, اور جو حمل قرار پا گیا نا تو اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دوسرے نئے بیٹی کی بھی اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے. یہ حضور کی سیرت ہے. تو کبھی جو ہے انسان کو اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. وَيَقُولُ تو وہ کافر کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ, اور اللہ نے فرمایا اس کے پاس میں ایسی کوئی جماعت بھی نہ تھی جو اس کے لیے اللہ کے سامنے مدد کرتی. اگر ہمارا کوئی فریادی ہوتا ہے نا, ہمارا کوئی مددگار ہوتا ہے یار, تو اگر ہماری ان سے بگڑ گئی نا تو دوسرا بھائی جو ہے ہمارا جو ہمدرد ہوتا ہے نا وہ ان کے پاس گیا, بولے یار جو سلجھا ہوا انسان ہوگا نا تو وہ دوسرے سے کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بگڑے, وہ بولے گا یار یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے مل کر رہے. تو فرمایا کہ اس کے پاس میں, کافر کے پاس میں ایسی کوئی جماعت بھی نہیں تھی جو اللہ کے سامنے اس کافر کے لیے مدد کی دعا کرتے. فرمایا وما کانا منتصرا, اور نہ وہ جو ہے نا خود اس بات کے قابل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جا کے دعا کرتا کہ یا اللہ تو میرے مال کو واپس کر دے. فرمایا وما کانا منتصرا, اور نہ وہ خود ہی اس قابل تھا. فرمایا اللہ نے خود فرمایا ہنالک الولایۃ للہ للہ الحق, اب پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق, فرمایا کہ اب پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے. ہوا خیر ثوابا, اور فرمایا وہ سب سے بہتر ثواب عطا فرمانے والا ہے. وخیر عقبا, اور سب سے بہتر انجام عطا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. کوئی بشارت اتنی بڑی دے دے گا؟ نہیں, اللہ کے سوا کوئی اتنی بڑی بشارت نہیں دے دے گا. تو یہ آیت نمبر 40 سے لے کے 44 تک کا درس ہوا. یہ بات مسلمان اور کافر کا قصہ ختم ہوا. اب کل جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رہنے کے کس طرح رہنا چاہیے اس کو اللہ پاک کل بیان فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.